السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب ساتھ ہیں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں کی بڑوں کی اچھی اچھی کہانیاں آؤ سنتے ہیں۔ شرارت کی سزا۔ جب سے اسکول سے چھٹیاں ہوئی تھی تب سے مبین، احمد، عمار، حسن اور زین سب کزنز مل کر سارا دن شرارتیں کرتے، راہ چلتے لوگوں کو تنگ کرتے تو کبھی محلے میں لوگوں کے گھروں کی گھنٹیاں بجا کر بھاگ جاتے۔ ان کے گروپ نے سب کے ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ ان کے عمار چاچو ایک کام سے کسی گاؤں جا رہے ہیں۔ وہ سب بھی ساتھ جانے کے لیے ضد کر کے تیار ہو گئے۔ دوسرے دن اپنے چاچو کے ساتھ ان کے جاننے والوں کے گاؤں پہنچے تو شام کے سائے ڈھل کر اندھیرے میں غم ہو رہے تھے۔ وہ سب لکڑی کا بڑا سا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو بہت بڑا صحن نظر آیا جس میں بیری کا ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا، جس کی خشک پتوں نے صحن کے کچھ فرش کو ڈھانپ رکھا تھا۔ عجیب سی اداسی اور وحشت چھائی ہوئی تھی پورے ماحول پر۔ وہ سب ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کو تنگ کرتے اپنے چاچو کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے گھر کے اندرونی حصے کی طرف گئے۔ وہاں پر آمد چاچو کے دوست ان کی منتظر بیٹھے تھے۔ چاچو ان سے مل کر اپنے کام میں باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں بچے نے بھوک کا شور مچا دیا۔ چاچو دوست نے کہا، میری بوڑھی ماں کے سوا گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا، وہ بھی اپنے کسی رشتہ دار کی فوتگی پر گئی ہوئی ہیں، اس لیے میں باہر سے ہی کچھ کھانے پینے کو لے کر آتا ہوں۔ چاچو کے دوست جانے کے لیے اٹھے تو ساتھ ہی عمر چاچو نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ چاچو کے دوست نے جاتے جاتے پیچھے مڑ کر کہا، بچے آپ لوگ ادھر والی سائڈ پر ہی رہنا، باہر صحن میں درخت والی جگہ پر نہ جانا، کوئی شرارت نہ کرنا۔ دوست کو اتنی نصیحت کرتے دیکھا تو چاچو نے پوچھا، کیوں خیریت ہے؟ ان کا دوست بولا، خیریت ہی ہے، بس سایہ ہے درخت پر جو کبھی کبھی شرارتوں پر اتر آتا ہے۔ دوست کی بات سن کر چاچو سمیت بچے بھی ہنس پڑے کہ آج کے دور میں بھی یہ لوگ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ چاچو کا دوست بولا، ایسے مت ہنسو، میں سچ کہہ رہا ہوں، کیا پتہ وہ یہی کہیں کھڑے ہو ہماری باتیں سن رہے ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ساری سے ادھر ادھر دیکھا تو چاچو ان کے کاندھے پر ہاتھ مار کر ہنستے ہوئے باہر نکل گئے اور سب بچے چار پائیوں پر بیٹھے جنہیں بھوتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسنے لگے کہ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی جن بھوت ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو سامنے کیوں نہیں آتے؟ مبین نے سوال اٹھایا تو احمد کہکا لگا کر بولا، وہ اب ہم سے ڈرتے ہوئے گئے، اس لیے سامنے نہیں آتے۔ اب آؤ ادھر صحن میں جا کر دیکھتے ہیں جہاں چاچو کے دوست کے کہاں رہتے تھے، مت جانا سایہ ہے کوئی۔ وہ سب ٹھکلیوں کے درخت کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے۔ حسن نے دور پر لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر درخت کی اوپر والی شاخوں پر پھینکا تو کچھ پتے ٹوٹ کر نیچے گرے۔ وہ سب پر ہنسنے لگے کہ جنوں کا گھر تو دیکھو۔ احمد نے اوپر منہ کر کے کہا، جن بابا بات سنو، یہ ہمارا بہت گندا بچہ ہے، اسے کچھ دیر کے لیے اپنے پاس لے جاؤ، اسے آپ لوگوں کے گھر دیکھنے کا بہت شوق ہو رہا ہے۔ ابھی اس نے یہ کہا کر احمد کی طرف دیکھا تھا کہ وہ ہو گیا جو ان میں سے کسی کی بھی گمان میں نہ تھا، عمار کی نظروں کے سامنے سے غائب تھا۔ وہ سب حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ اتنے میں تیز ہواؤں کے ساتھ مٹی کا طوفان بھی اٹھنے لگا۔ دور صحن میں جو ایک چھوٹا سا بلب روشن تھا وہ بھی بند ہو گیا اور وہ سب درخت کے نیچے کھڑے پریشان ہونا شروع ہو چکے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ سب ایک مذاق تھا۔ انہوں نے اپنے گھر کی بڑی سکرینوں پر یہ خوفناک منظر دیکھے تو تھے، لیکن یہ اب بھی حقیقت کی دنیا میں ہوتے ہیں۔ یہ ان سب کے لیے پریشان کن کی بات تھی۔ غیر ارادی طور پر سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور چیختے ہوئے وہاں سے باہر گلی کی طرف
دوڑ لگا دی۔ راستے میں چاچو اور ان کے دوست مل گئے۔ انہوں نے بچوں کی یہ حالت دیکھی تو پریشان ہو گئے۔ ان کے پوچھنے پر احمد نے آنسو پوچھتے ہوئے ہمت کر کے پوری بات بتا دی کہ ہمارا نہ جانے کہاں چلا گیا، ہمیں وہ بہت خوف محسوس ہوتا ہے، وہ وہاں سے بھاگ آئے۔ چاچو: جلدی سے عمار کو ڈھونڈیں، وہ کہاں چلا گیا؟ احمد کی بات سن کر چاچو پریشان ہو کر اپنے دوست کی طرف دیکھنے لگا جو رواں نسا ہو کر سر پکڑ کر کھڑا تھا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ درخت کے پاس مت جانا، لیکن تم شرارتی بچے کا بات مانتے ہو کسی کی، اب بھگتو خود ہی، مجھے تو خود ان سے بہت ڈر لگتا ہے، اماں کی وجہ سے اس گھر میں رہتا ہوں، ورنہ کب بھاگ چکا ہوتا۔ چاچو پریشانی سے بولا: میرا بھتیجا غائب ہے، اس کا پتہ کرو، وہ کہاں گیا ہے، اوپر سے رات سر پر آ گئی ہے، آؤ میرے ساتھ بابا کی فضلوں کی ڈھیر پر چلتے ہیں، صرف وہی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ چاچو کے دوست نے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب گاؤں سے ہٹ کر فضلوں کے پاس بنے بابا فضلوں کے ڈیرے پر آ گئے، جہاں ایک بزرگ جائے نماز پر بیٹھا تسبیح کر رہا تھا۔ چاچو کے دوست ان کے گھٹنوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور انہیں پوری بات بتائی۔ ساری بات سن کر بابا فضلوں نے ان سب کو غور سے دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جلدی چلو اس درخت کے پاس، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ وہ سب بابا فضلوں کے سنگت میں اندھیرے میں چلتے ہوئے جا رہے تھے کہ گن گراج کے ساتھ موسلادھار بارش بھی شروع ہو گئی۔ بارش کے ساتھ ساتھ زوردار قسم کی بجلی کی تھوڑی دیر بعد اندھیرے میں ڈوبے گاؤں کو پر اثار روشنی سے چمکانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ سب جب درخت کے پاس پہنچے تو تیز ہوا اور بارش کی وجہ سے درخت کے پتے عجیب سا شور پیدا کر رہے تھے۔ فضلو بابا نے جاتے ہی کچھ پڑھ کر اپنے ان سب کے ارد گرد پھونکا اور گراج دار آواز میں درخت کی منتخب کر کے بولے: جو کوئی غیر انسانی مخلوق اس وقت درخت پر موجود ہے، میرے سامنے آئے، ورنہ میں یہ پورا درخت جلا کر بھسم کر دوں گا۔ انہوں نے جب تیسری بار یہ دھمکی آمیزہ لفظ دہرائے تو درخت کی ایک شاخ ٹوٹ کر بابا فضل کے پاؤں کے پاس آ کر گر گئی۔ بابا فضل نے پاؤں کو ٹھوکر سے اسے خود سے دور کیا اور طیش میں بولے: اگر آپ بھی کوئی نہ بولا تو میں درخت جلا دوں گا۔ بابا کی بات سن کر اسی ٹوٹی ہوئی شاخوں سے عجیب بہدی سی آواز آئی: ہم نے کیا تکلیف دی ہے کہ کسی کو جو ہمارے گھر جلانا چاہتے ہو؟ شاخ کی بات سن کر بابا فضلوں نے اس سے پوچھا: ان شہری بچوں کا ساتھ کہاں ہے؟ فضلو بابا نے پھر کچھ پڑھ کر پھونکا ماری تو شاخ سے پھر آواز آئی: اس بچے کے ساتھی نے کہا تھا کہ جن بابا اسے لے جاؤ۔ اس وقت ہمارے گھر ایک بزرگ جن آئے ہوئے تھے، وہ سمجھے یہ شہری بچہ شاید کوئی بنچی ہوئی ہستیاں ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ اسے کچھ دیر کے لیے اپنے پاس لے جاؤ۔ ہمیں بہت تنگ کر رہا تھا، جن بابا بچے کو لے کر کہیں چھوڑ آئیں۔ فضلو بابا گرج کر بولا: 1 منٹ کے اندر بچے کو لے کر آؤ، ورنہ تمہارے پورے خاندان کو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ وہ لکڑی کی نظروں سے غائب ہو گئے اور وہ سب حیرت سے شدّر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کانپ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی گھر کے ایک کونے سے عمار کی رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ سب ادھر بھاگے تو عمار زمین پر لیٹا آنکھوں پر ہاتھ رکھے رو رہا تھا۔ سب نے جا کر اسے گلے لگایا، پانی پلایا اور چاچو ان سب کو لے کر اسرار گھر سے باہر نکل آئے، جہاں فضلو بابا ان سے نہ جانے کون سے حلفے لے رہے تھے۔ پیارے بچوں، بڑوں کی باتوں کو ماننے میں ہی عافیت ہوتی ہے، ان کی باتوں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ خدا حافظ دوستو۔